اتر پردیش کے فتح پور میں واقع ایک تاریخی مقبرے کو نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندو انتہا پسندوں نے فتح پور میں واقع نواب عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر توڑ پھوڑ کی اور ان پر بھگوا جھنڈا لگا دیا۔ شرپسندوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مقبرہ دراصل ایک شیو مندر ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی روز ایک ہندو تنظیم کے ارکان نے ایک مقبرے کو منہدم کر دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈھانچہ دراصل 1000 سال قدیم مندر کی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ نے علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اور PAC فورس تعینات کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق شرپسندوں کا یہ گروپ آج اس مقام پر پوجا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے علاقے میں بھاری پولیس اور PAC فورس تعینات کر دی ہے اور بیریکیڈ لگا کر مقام کو گھیر لیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار رانا دگوبتی آج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی کہ ED کے سامنے پیش ہوئے۔ ممنوعہ بیٹنگ ایپس کی تشہیر کے معاملے میں ED نے حال ہی میں انہیں حاضر ہونے کی نوٹس جاری کی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ آج ED کے دفتر پہنچے، جہاں حکام نے بیٹنگ ایپ سے حاصل ہونے والے معاوضہ اور کمیشن کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ اس کیس میں اس سے قبل بھی ED نے رانا کو طلب کیا تھا، لیکن مصروف شیڈول کی باعث انہوں نے مہلت مانگی تھی۔ ED نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے 11 اگست کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے آج ED دفتر پر حاضری دی۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات کنڈا سریکھا کی رہائش گاہ پر دوپہر کے کھانے کی اسکیم کے ورکرز کے احتجاج کے باعث کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کارکنوں نے حکومت سے اپنے طویل عرصے سے زیر التوا مسائل حل کرنے اور مڈ ڈے میل کا معاہدہ اکشیا پاترا فاؤنڈیشن کو دینے کے منصوبے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پلے کارڈز اٹھائے بڑی تعداد میں کارکن، جن میں ورنگل سے آئی خواتین بھی شامل تھی، وزیر کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے بقایا بلوں کی فوری ادائیگی پر زور دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کی تنخواہیں 5 ماہ سے زیر التوا ہیں۔ انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس نے ہماری تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب 18 ماہ گزرنے کے بعد بھی حکومت ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہے۔ مظاہرین نے وزیر کی رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ بعد پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن کر دیا منتقل۔ دہلی میں اپوزیشن جماعتوں کے کئی سینئر قائدین کو پولیس نے اس وقت حراست میں لے لیا جب الیکشن کمیشن اور حکمران BJP کے درمیان مبینہ ساز باز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک مارچ کرنے کی کوشش کی۔ حراست میں لیے جانے والوں میں کانگریس کے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا، شیو سینا UBT کے لیڈر سنجے راوت، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو اور شیو سینا UBT کی پرینکا چترویدی شامل ہیں۔ راہل گاندھی کو دیگر ساتھیوں کے ساتھ پولیس کی بس میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لڑائی سیاسی نہیں، یہ آئین کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ 1 پرسن 1 ووٹ کے اصول کے لیے جدوجہد ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سچ بول نہیں سکتے، لیکن سچائی پورے ملک کے سامنے ہے۔ تلنگانہ کے کوتاگوڑم سے سکندرآباد جانے والی کاکتیہ ایکسپریس ضلع کھمم کے کارےپلی اسٹیشن پر 1 گھنٹے سے زیادہ رکی رہی۔ کیبن کے قریب بندروں کے جھنڈ نے ٹرین کو برقی فراہم کرنے والی تاروں کو نقصان پہنچایا، جس پر ٹرین کو روکا گیا۔ ریلوے عملے نے مرمت کا کام مکمل کرنے کے بعد صبح 8 بجے ٹرین کو روانہ کیا۔ اس دوران مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف درج مقدمات کو خارج کر دیا۔ یہ مقدمہ اکتوبر سال 2019 میں دلی سوریا پیٹ کے گھرڑی پلی پولیس اسٹیشن حدود میں درج کیا گیا تھا۔ ریونت ریڈی پر الزام تھا کہ انہوں نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اس مقدمے کو خارج کرنے کے لیے ایک عرضی دائر کی تھی۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس کے لکشمن نے مقدمے کو خارج کرتے ہوئے احکامات کیے جاری۔ آندھرا پردیش کے نندیال ضلع میں مانسون کی شدید بارشوں اور ندیوں کی طغیانی کے باعث الاگڈا منڈل کے جمبل دیننے گاؤں میں دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ شاہجہاں نامی نوجوان کی مچھلیاں پکڑنے کے دوران پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی۔ نوجوان کی موت کے بعد ان کے رشتہ داروں کو تدفین کے عمل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید طغیانی اور سیلابی پانی کی موجودگی کی وجہ سے جنازہ لے جانے والوں کو میت کو ندی کے پار پہنچانا پڑا، کیونکہ پانی کی گہرائی اور تیزی کی وجہ سے کوئی بھی گاڑی یا کسی اور ذریعے سے میت کو لے جانا ممکن نہ تھا۔ رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ یہ عمل نہایت دشوار اور خطرناک تھا، لیکن انسانی جذبے اور احترام کی خاطر انہوں نے ہمت دکھاتے ہوئے میت کو اس پار لے جا کر تدفین عمل میں لائی گئی۔ گاؤں کے بزرگ اور رشتہ داروں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بارش کے موسم میں قبرستان تک رسائی کے بہتر انتظامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے حالات میں دقت نہ ہو۔
خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے اثر سے 16 اگست تک ریاست میں زبردست بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد کے سربراہ ڈاکٹر کے ناگرتنا کے مطابق چہارشنبے سے جمعے کے درمیان حیدرآباد میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ 11 تا 13 اگست کے لیے حیدرآباد سمیت ملک، نرمل، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک، آصف آباد، سدی پیٹ، یادادری، بھونگیر، رنگاریڈی اور میرچل ملکاجگیری اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بارش 64 ملی میٹر سے 115 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ 14 تا 17 اگست اورنج الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شدید سے بہت شدید ترین بارش 115 ملی میٹر سے 204 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس دوران حیدرآباد کے علاوہ عادل آباد، منچریال، جگتیال، کریم نگر، پیداپلی، ملک، نرمل، نظام آباد، نلگنڈا، محبوب آباد، یادادری، بھونگیر، رنگاریڈی، میرچل، ملکاجگیری، وقار آباد، سنگاریڈی اور میدک اضلاع بھی متاثر ہوں گے۔ تلنگانہ کے رنگاریڈی ضلع کے بڑنگ پیٹ میں شادی کے محض 2 دن بعد 25 سالہ دلہا وشال کی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہو گئی موت۔ وشال کی شادی اس ماہ کی 7 تاریخ کو ہوئی تھی اور وہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شادی کے 2 دن بعد وشال اپنی دلہن کے ہمراہ سسرالی گھر پہنچا تو اچانک اسے شدید سینے میں درد محسوس ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فوری طور پر گھر والوں نے اسے قریبی مقامی اسپتال منتقل کیا، جہاں ابتدائی علاج کیا گیا، مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ پھر اسے ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر چند گھنٹوں کے اندر وہ دم توڑ گیا۔ وشال کی اچانک موت کی خبر نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے محلے کو غمگین کر دیا۔ رشتہ داروں اور دوستوں کا کہنا ہے کہ وشال ایک محنتی اور خوش مزاج نوجوان تھا جو اپنی زندگی کے سنہرے لمحات گزار رہا تھا، لیکن اس المیہ نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے خلاف ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابی عمل میں گڑبڑی کے خلاف کھڑے ہوں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک مس کال نمبر بھی جاری کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم میں شامل ہو سکیں۔ اس مہم میں شامل ہونے کے لیے راہل گاندھی نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ ویب سائٹ votechor.in پر جائیں یا پھر 9650003420 پر مس کال دیں۔ راہل گاندھی کی اس اپیل پر سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ متعدد افراد نے ان کی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں اپنی حمایت کی سرٹیفکیٹ شیئر کیے۔ جناب عامر علی خان صاحب، رکن قانون ساز کونسل تلنگانہ نے بھی راہل گاندھی کی ووٹ چوری کے خلاف مہم کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ چوری جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر حملے کے مترادف ہے۔ راہل گاندھی کی اس مہم سے سیاسی ماحول میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے شاندار رد عمل ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام بڑی تعداد میں اس مطالبے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور کثیر تعداد میں اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 2 اہم عہدوں پر فائز عہدیداروں کی سبکدوشی کی صورت میں میعاد میں توسیع کا معاملہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر غور ہے۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر جتیندر کی میعاد جاریہ ماہ مکمل ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دونوں عہدیداروں کو 3 ماہ کی توسیع دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ سول اور پولیس نظم و نسق کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکے۔ وابستہ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے مرکز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے 3 ماہ کی توسیع کی اجازت حاصل کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رام کرشنا راؤ نے جاریہ سال 30 اپریل کو تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کیا تھا اور ان کی میعاد 31 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔